ایک اور سوال ہے مولانا صاحب، چونکہ پاکستان کے حالات اور حالیہ دنوں میں ایک مسئلہ جو شدت پکڑتے جا رہا ہے اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے بینہ مسالک، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ کچھ علماء کرام آ کے مطلب ٹی وی چینلز پہ وہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت دوسروں پہ ثابت کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیا دیکھیں، وہ جو جس کی طرف آپ ناظر ہیں اور جو اشارہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے وہ جو آقا اویس ربانی نے یہ ایک مناظرہ کرایا ہے دو علماء کے درمیان، تو دیکھیں سب سے پہلے تو آقا یاسین قادری نے جو قرآنی ادلہ بیان کی ہیں اور قرآن پیش کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اور قرآن خود ایک عبادت ہے، اور اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کو ہدایت کے طور پر لینا بھی ہدایت ہے، اور کیا ہے عبادت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس لحاظ سے وہ خراج تحسین ہے۔ لیکن ایک جو ہماری نظر ہے، یہ ہم اپنی نظر بیان کر رہے ہیں، ہمیں دوسروں سے سروکار نہیں ہے کہ وہ کیسا سوچتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ تشیع خالص، کچھ ایسے لوگ ہیں جو تشیع کی شکل ڈھانپی ہوئی، ان کی بات نہیں ہو رہی، خالص تشیع کی ہے، تو اس میں خلفاء جو ہے ثلاثہ، ان کا احترام ضروری ہے، یعنی ان کی آپ توہین نہیں کر سکتے، ہمیں تمام مراجع کا یہ حکم ہے۔ لیکن یہ جو اویس ربانی صاحب نے یہ مناظرہ کرایا ہے کہ افضلیت امیر المومنین علیہ السلام پر وہ ادلہ دیتے ہیں اور دوسرے رد کرتے ہیں، ظاہراً ہمارے نزدیک یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں آپ بین اصحاب جو ہے یہ کام کرا سکتے ہیں، مثلا حضرت ابو بکر جو ہے افضل ہے یا حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے یا مطلب کوئی اور مثلا لے لیں، ان کے درمیان ہو سکتا ہے، لیکن امام علی کے ساتھ کسی بھی صحابی کو موازنہ مقایسہ کرنا یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی شاید کسی اس میں نے ذکر کیا تھا کہ خود امام احمد بن حنبل سے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ اصحاب جو بلند مرتبہ ہیں آپ ان کے نام بتائیں، تو انہوں نے ایسے بتانا شروع کیے، جب 13، 14، 15 پہ پہنچے تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ نے علی کا نام کہیں نہیں لیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اصحاب کا پوچھا ہے، علی اہل بیت میں سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب امام احمد حنبل یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، کیوں علی کے ساتھ دوسروں کا موازنہ کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے انسان جو ہے مثلا ایک چھوٹے سے کسی دیے کا سورج کے ساتھ کوئی مقایسہ کر رہا ہو، مثلا آپ کہیں کہ بھئی آپ سورج کے خصوصیات بتاؤ، میں دیے کی بتاتا ہوں، اب دیا یا چراغ یہ تو سورج کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت سارے ستارے کیا ہو جاتے ہیں؟ گم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، فقط کیونکہ سورج میں اتنی شدت ہے، اتنی روشنائی ہے، اتنا نور ہے کہ کوئی نور قابل مقایسہ نہیں ہے، بلکہ وہ ستارے بھی سورج سے ہی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس سورج کی مانند ہیں کہ جس نے پورے جہان کو نورانی کیا ہوا ہے، تمام اصحاب کو نورانی کیا ہوا ہے، یعنی اگر آپ کو کسی صحابہ کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اس سورج کے مرہون منت ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ خود جو ہے یہ دیے اور چراغ اور یہ ستارے ہی نہ ہوتے روشن۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک اصحاب میں سے کسی بھی شخص کو جو ہے اگر آ کے امام علی علیہ السلام کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے یہ ظلم ہے۔ ہمارے استاد کے بقول کہ اگر آپ تمام اصحاب کو بھی ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دیں تو یہ سارے کے سارے مل کر امام علی کے قد کو نہیں پہنچتے، کیونکہ ان کا مقام اور ہے، لہٰذا اس طرح کی بحثیں معاشرے میں کرنا بہتر نہیں۔ اصحاب کے درمیان آپ افضلیت کے مناظرے کرو، لیکن امام علی کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ آقا اویس ربانی دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے، اور قوم و ملت سے بھی ان کو چاہیے کہ معذرت کریں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ آج کے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کی اس قدر عظمت ہے، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے تھے اور رسول اللہ کے قبیلے سے تھے، یا ان کی اپنے ہی اندر ان کی عظمت اپنی ذاتی ہے؟
اس بارے میں کیا؟ نا ایسا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات میں جو عظمت امیر المومنین علیہ السلام بیان ہوئی ہے، ان کی علت بھی بیان ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی کیوں امیر المومنین علیہ السلام میرے نزدیک اتنے باعظمت ہیں؟ متعدد مقامات پہ امیر علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا، مثلا یہی آپ دیکھیں جو حدیث ہے علی الحق والحق مال علی، تو یہاں پر حق کی وجہ سے اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا احد کے اندر جو ہے کہ اپنا خندق کے اندر آپ نے فرمایا کہ جن و انس کی عبادت سے زیادہ مولا امیر علیہ السلام کی یہ جو ضربت ہے افضل ہے، فضیلت رکھتی ہے، تو وہ ان کی شجاعت کی وجہ سے، ان کی یہ مجاہدت کی وجہ سے۔ یا اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جو ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے، تو علم امیر المومنین کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط اپنے دامادی کی وجہ سے آپ ایک حدیث پیدا نہیں کرو گے، ایک حدیث کہ جس میں رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہو اور کہا ہو کہ چونکہ یہ میرے داماد ہے، کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ ہر حدیث میں امام علیہ السلام نے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس میں علت بھی بیان ہوئی ہے کہ کیوں، کہیں پر علم کی وجہ سے، کہیں پر شجاعت کی وجہ سے، کہیں پر سخاوت کی وجہ سے، کہیں پر یعنی متعدد امور جو فضائل ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے اندر، ان فضائل کی وجہ سے رسول اللہ نے فضیلت بھی بیان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داری، اس میں رشتہ داری کا کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ داری ہونا بھی ایک کہ فضل ہے، ایک فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت کے جو اسلام کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کو ہے حاصل، وہ یہ داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، آپ سے علمی استفادہ کیا۔